فروری کے شروع ایام میں مجھے شادی کا دعوت نامہ موصول ہوا۔ یہ شادی میرے جگری دوست عارف محمد خان کی تھی۔ ہم دونوں ایک ساتھ ہی آرمی SSG کمانڈر کی ٹریننگ لے رہے تھے۔ عارف بڑا ہسمکھ شخصیت کا حامل انسان تھا۔ 1 ماہ قبل ٹریننگ کے دوران اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی شادی طے ہو گئی ہے، تمہیں ہر حال میں آنا پڑے گا۔ پہلے تو میں بہت ٹال مٹول سے کام لیتا رہا، مگر اس کے بے حد اسرار پر مجھے راضی ہونا پڑا۔ اس کا گاؤں سیالکوٹ کے ایک علاقے میں تھا جہاں میں ایک بار پہلے جا چکا تھا۔ دعوت نامہ ہاتھ میں لیے بڑے صاحب قدردان کے حضور جا کھڑا ہوا اور ہاتھ سلوٹ کے لیے اٹھ گیا۔ بڑے صاحب نے مونچھوں کو تاؤ دیا اور بولے، میں تمہاری اور عارف کی دوستی کو خوب جانتا ہوں، اس لیے تمہاری چھٹی منظور کی جاتی ہے۔ جاؤ، اس سے میری طرف سے بھی مبارکباد کہہ دینا۔ تھینک یو سر۔ میری ایڑیاں پھر آپس میں ملی اور میں مسرت کی ملی جلی کیفیت سے باہر آ گیا۔ میں 1 سال قبل عارف کے گاؤں آیا تھا۔ اس وقت یہ اتنا عام نہ تھا۔ ایک بار میں نے سنا تھا یہ گاؤں مغلوں کے دور کا ہے، مگر اب کی بار اس میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئی۔ پہلے سے زیادہ ترقی یافتہ اور مہذب ہو چکا تھا۔ اس کی زمین کافی زرخیز تھی، جس کی بدولت اطراف میں لہلہاتے کھیتوں کا ایک وسیع سمندر میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ عارف کا گھر گاؤں کی بڑی نکر میں تھا۔ مجھے سامان سے لدا پھدا دیکھ کر اس کی باہیں میرے استقبال کے لیے اٹھ گئی۔ اس کے گھر والے تقریباً سبھی مجھے جانتے تھے، مگر ایک بار پھر اس نے سب کے سامنے میرا کچا چھٹا کھول کر رکھ دیا۔ رات کو رسم حنا منعقد ہوئی۔ سب کی دیکھا دیکھی میں نے بھی عارف کے سر پر تیل لگایا اور مٹھائی کھلائی۔ یہ رسم پنجاب کے بیشتر علاقوں میں مقبول ہے۔ مائیوں بیٹھنے کے بعد دولہے کو مہندی لگائی جاتی ہے۔ لڑکیاں اور لڑکے باری باری سر پر تیل لگانے کے بعد مٹھائی کھلاتے ہیں۔ ساتھ میں اس کی ہتھیلی پر پیسے رکھنے کا بھی رواج ہے، جس سے دولہے کی اچھی خاصی رقم بن جاتی ہے۔ مائیوں کی تقریب رات گئے تک جاری رہی۔ سویرے سے بارات کی تیاریاں روج پر تھی۔ میں بن ٹھن کر چھت پر آ گیا۔ چھت کی منڈیر پر بنی 4 فٹ کی دیوار پر بازو جمائے میں اپنے خیالوں میں مہو تھا۔ اچانک مجھے اپنے عقب میں ایک ہلکا سا نسوانی کہکا سنائی دیا۔ میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو حیران ہی رہ گیا، کیونکہ میرے سامنے ایک حسن و جمال کا لاجواب شاہکار تھا، جس کی سیاہ زلفیں ہلکی ہلکی لہراتی اس کے چمکتے گالوں کی بوسہ کشی کر رہی تھی۔ وہ تخت شاہی جس کو پانے کے لیے کئی شہنشاہ اپنی زندگی کے چراغ گل کر چکے ہیں، وہ لڑکی واقعی حسن و شباب کا مجسمہ تھی۔ ارے فوجی صاحب، کن خیالوں میں ڈوب چکے ہو؟ اس کی مترنم آواز کے ساتھ چوڑیاں بھی کھن کھن بجنے لگی۔ جی میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ میں نے اس کے گلابی سوٹ کا سراپا جائزہ لیا۔ جان پہچان، وہ مسکرائی۔ وہ بھی کر لیں گے، فی الحال آپ کو نیچے عارف بھائی یاد کر رہے ہیں۔ نیچے آیا تو مہمانوں نے ادھم مچا رکھا تھا۔ سب کے ہونٹوں پر مسرت کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ عارف سج دج کر ایک بڑے صوفے نما کرسی پر بیٹھا ہوا۔ آج وہ دولہے کے روپ میں کتنا خوبصورت لگ رہا تھا، ورنہ آرمی میں رہ کر یہ حالت کہاں بنتی ہے۔ آس پاس کھڑی رشتے دار اسے صحرا بندی کی رقم دے رہی تھی، جس سے پاس بیٹھا ایک لڑکا پوری ایمانداری سے لکھ رہا تھا، یہ بھی پنجاب کی ایک پرانی رسم ہے۔ دلاور، بڑی خالہ کو تم سے کوئی ضروری کام ہے، وہ سامنے کمرے میں ہے۔ عارف بولا۔ میں ان کے پاس کمرے میں چلا گیا۔ یہ عارف کی سب سے بڑی خالہ تھی۔ ایک بار جب میں اس کے ساتھ یہاں آیا تھا تو میری ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ بڑی اچھے اخلاق کی خاتون تھی۔ جوانی میں کبھی خوبصورت رہی ہوں گی، مگر 50 سالہ عمر نے بڑھاپا عیاں کر رکھا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی اپنی ہم عمر کی خاتون سے گپ شپ لگا رہی تھی۔ میں نے بلند آواز میں سلام کیا اور ان کا حال حوال پوچھا۔ انہوں نے بڑے اچھے انداز سے سلام کا جواب دے کر اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ ریحانہ، یہ اپنا دلاور فوجی ہے، عارف کے ساتھ ہی ہوتا ہے، بڑا نیک اور شریف بچہ ہے، میں ایک بار اس سے مل چکی ہوں۔ خالہ نے شفقت سے سر پر ہاتھ بھی پھیر دیا۔ اب 1 سال بعد صورت دکھائی ہے اس نے، بڑا سونا گبرو جوان ہے، شالہ جوانیاں مانے پتر۔ دوسری خاتون ٹھوس پنجابی لہجے میں بلائیں لینے لگی۔ دلاور بیٹا، باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی، پہلے یہ موبائل تو چیک کرنا، نہ جانے اس کم وقت کو کیا ہو گیا ہے، نہ کال آ رہی ہے نہ جا رہی ہے۔ لبنا لے گئی تھی، معلوم نہیں کل موہی کیا کر لائی ہے، چل ہی نہیں رہا۔ عارف بتا رہا تھا، دلاور موبائل ٹھیک کر لیتا ہے۔ انہوں نے ایک ٹچ سکرین والا مہنگا سا موبائل مجھے پکڑا دیا۔
میں اکثر موبائل ریپیئرنگ کر لیتا تھا۔ یہ کام میں نے ایک دوست سے سیکھ لیا تھا جس کا مجھے بہت فائدہ ہوا۔ ارے آپا، آپ لڑکیوں کو موبائل دیتی ہی کیوں ہو؟ دوسری خاتون خالہ سے مخاطب ہوئی۔ لڑکیوں کے ہاتھوں میں موبائل شرم کی بات ہے۔ توبہ توبہ، اللہ بچائے آج کل کی لڑکیوں سے، ایک نمبر کی شیطان اور نٹکھٹ ہوتی ہیں، ذرا بھی شرم حیا باقی نہیں رہی۔ فیشن کرتی ہیں تو ایسا لگتا ہے بندر میاں بن سنور کر سسرال جا رہے ہیں۔ سچ کہا نصرت، خالہ بھی کہاں چپ رہنے والی تھی۔ کیا بلا دور تھا ہمارا تمہارا۔ جوان لڑکیاں جب کسی غیر مرد کو دیکھ لیتی تو فوراً گھونگھٹ نکال لیتی، باہر نکلتی تو اپنا باپ دادا کیا محلے کا دوسرا آدمی دیکھ کر فوراً سر پر دوپٹہ اوڑھ کر نکل جاتی۔ شرم و حیا اتنی تھی کہ کبھی کبھی اپنے ہی مرد سے لاج آنے لگتی۔ اور آج کے دور کی لڑکیاں اف اللہ، خالہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی، دوپٹے کو یوں خود سے الگ کر کے پھینک دیا ہے جیسے کوئی مکروہ شے ہو۔ اب میری لبنہ کو ہی دیکھ لو، 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، مجال ہے جو میری ایک بات بھی مانتی ہو۔ صبح سے بن سنور کر کبھی ادھر تو کبھی ادھر پھدک رہی ہے۔ میں کہتے کہتے تھک گئی، لڑکی سر پر دوپٹہ لے لو، ادھر ادھر مت پھرو، پرائے مرد دیکھ کر کیا سوچیں گے، کتنی بے شرم لڑکی ہے۔ لیکن ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا کر رفو چکر ہو جاتی ہے۔ آپا، آپ کی لبنہ کیا، میری نجمہ تو اس سے 2 ہاتھ آگے ہے۔ نصرت خالہ بھی شروع ہو گئی، پیروں میں پنسیبیں ڈال کر چھن چھن کرتی پھر رہی ہے۔ بہت روکا بہت ٹوکا، مگر کہتی ہے امی یہ تو آج کل کا فیشن ہے۔ اب بلا پیروں میں ہجڑوں کی طرح گھنگرو باندھنے کو فیشن کہتے ہیں؟ میں دونوں خواتین کی دلچسپ باتیں سن کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ دل چاہا کہہ کر لگاؤں، سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ اپنی بیٹیوں کی عیب جوئی کر رہی ہیں یا فیشن کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار۔ بہرحال میں نے موبائل ٹھیک کر کے ان کو پکڑا دیا۔ اللہ تجھے خوش رکھے بچے، میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی، مگر میرا مزید ایک کام کر دو۔ ساتھ والے گھر میں جانا، لبنہ وہاں پر ہے، اس سے سوٹ کیس کی چابی تو لے آنا۔ میں عارف کے لیے سونے کی انگوٹھی لائی ہوں، سوچتی ہوں ابھی پہنا دوں، پھر وقت لگے نہ لگے۔ خالہ یہ لبنہ کون ہے؟ میں تو اسے نہیں جانتا۔ میں نے خالہ کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ارے تو کتنا بولا ہے، وہ تمہیں جانتی ہے، تم اسے نہیں جانتے۔ جب تم پہلے یہاں آئے تھے تو وہ بھی میرے ساتھ تھی، جو ابھی تجھے چھت پر بلانے گئی تھی وہی لبنہ ہے۔ اگر پھر بھی معلوم نہ ہو تو کسی سے وہاں پوچھ لینا۔ لبنہ عارف کی خالہ کی بیٹی تھی، بطول خالہ وہ مجھے جانتی ہے۔ ہو سکتا ہے میں جب پہلے یہاں آیا تھا اس نے مجھے دیکھا ہو۔ میں وہاں سے ساتھ والے گھر میں آ گیا، یہ عارف کے چھوٹے چچا کا گھر تھا۔ یہاں مہمانوں کی تعداد نے ادھم مچا رکھا تھا۔ باجی سنیے، یہ بڑی خالہ کی بیٹی لبنہ کہاں ہے؟ میں نے عارف کی بڑی بہن سے پوچھا۔ ہاں وہ اوپر ہے، مگر خیریت تو ہے؟ انہوں نے ہونٹوں پر تبسم بکھیرا۔ اس کے پاس باکس کی چابی ہے، مجھے خالہ نے بھیجا ہے وہ چابی اس سے لے آؤ۔ ٹھیک ہے، میرے پیچھے آؤ۔ وہ آگے بڑھی تو میں ان کے تعاقب میں چل پڑا۔ ہم ایک طرف کمرے میں داخل ہو گئے۔ میں نے دیکھا وہ محضبین ستمگر اپنے ہاتھوں میں مہندی لگا رہی تھی، جس کے بازو گلشن بہار کا موسم پیش کر رہے تھے۔ لبنہ دلاور کو بریف کیس کی چابی دے دو، بیچارہ خالہ کا حکم سن کر تمہارے پیچھے بھاگا چلا آیا ہے۔ باجی تنزیہ مذاق کے جملے بول کر وہاں سے نکل گئی۔ چابی ہی چاہیے تھی نا تو باجی کو ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اکیلے نہیں آ سکتے تھے؟ سچ ہی کہتے ہیں لوگ، فوجی ہوتے ہی پاگل ہیں۔ اس کی آواز میرے اعصاب پر مسلط ہونے لگی۔ اس نے چابی میرے ہاتھ میں رکھ کر میری آنکھوں میں، نہ جانے اس کی آنکھوں میں کون سا جادو تھا جس کے بھنور میں ڈوبتا چلا گیا۔ اب یہاں بت بنے کیوں کھڑے ہو؟ جائیے ورنہ امی نے پورا گھر سر پر اٹھا لینا ہے۔ اس نے میرے بازو سے پکڑ کر ہلکا سا ہلایا۔ آپ کی شخصیت ہی ایسی ہے لبنہ جی، جو ایک بار دیکھے بس آپ کا ہی ہو کر رہ جائے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر دھنک کے ساتھ رنگ مچلنے لگے۔ میں نے چابی مٹھی میں دبائی اور خالہ کے پاس آ گیا۔ کچھ دیر بعد کسی نے سب کو اطلاع دی، برات تیار ہے، بمشکل جلدی برات کی روانگی ہوگی۔ دلہن کو کمرے میں بٹھا کر عارف کچھ کزنز جن کو خالہ زاد پھپھو زاد ہونے کا شرف حاصل تھا، ایک ڈھولکی پر جت گئی۔ بیچاری ڈھولکی سراپا احتجاج چیخ چیخ کر اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کی دہائی دے رہی تھی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے نیند مجھ پر ہیوی ہونے لگی۔ میں چھت پر سونے کے لیے چلا گیا۔ صبح کی پہلی کرن جب میرے پاس دستک دینے لگی تو میری آنکھ کھلی، دیکھا تو سبھی غفلت کی نیند سو رہے تھے۔
پتہ نہیں رات کتنی دیر تک انہوں نے ڈھولکی کو ٹارچر کیا تھا۔ میں نیچے آ گیا۔ ایک طرف بیٹھے چند بڑے بزرگ دعوت ولیمہ کے لیے مشورے کر رہے تھے۔ میں نے چہرے پر پانی کے 2-3 چھینٹے مارے اور گھر سے باہر نکل آیا۔ باہر شبنم کے ننھے ننھے قطرے گھاس کے اوپر بکھرے پڑے تھے، جن کے اوپر آفتاب کی دھوپ ہفت رنگی شعاعیں ڈال رہی تھی۔ میں جس جگہ کھڑا تھا یہ گاؤں سے باہر ایک چوراہا تھا، جہاں سے ایک پکا راستہ کھیتوں کی طرف جا رہا تھا۔ میں اس راستے پر چل پڑا۔ اچانک میری نظر ایک پرانے سے کھنڈر پر پڑی، جو وہاں سے 5-6 ایکڑ کے فاصلے پر ہوگا۔ کھیتوں کے بیچوں بیچ یہ کھنڈر بالکل الگ تھلگ اور عجیب سا تھا۔ لگتا ہے یہ کوئی پرانی عمارت ہے، چلو چل کر دیکھتے ہیں، میں اپنے تئیں بولا اور قدم اس طرف بڑھا دیے۔ 10-12 فٹ کا یہ راستہ گاؤں والوں نے پکی اینٹوں سے جوڑ دیا تھا، جس کے اطراف میں ہری بھری فصل اپنی ٹھنڈک پیش کر رہی تھی۔ سامنے سورج مشرق سے اٹھ رہا تھا، جس کی دھوپ سے فصل پر پڑے شبنم کے قطرے ہیروں کی ماند چمک رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میں عمارت کے پاس پہنچ گیا۔ 2 کنال پر مشتمل وہ واقعی کوئی بہت پرانی مگر وسیع عمارت تھی۔ اس کی 8-9 فٹ کی 4 دیواری اب بھی قائم دائم تھی۔ صرف ایک طرف سے دیوار کا کچھ حصہ گر چکا تھا، جہاں کانٹوں والی تار دیوار میں نصب تھی۔ یہ شاید گاؤں والوں نے لگائی ہوگی تاکہ کوئی جانور وغیرہ اندر داخل نہ ہو سکے۔ میں اتنا تجسس پسند آدمی تو نہیں تھا، مگر نہ جانے میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس عمارت کو قریب سے دیکھوں۔ میں چلتا ہوا دیوار کے پاس آ گیا، جہاں اس کی اونچائی کچھ کم تھی۔ پھر ادھر ادھر دیکھا اور دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر ایک کافی بڑا ہاتھا تھا، جس پر بھنگ اور نہ جانے کون کون سی بوٹیوں کی تعداد تھی۔ جڑی بوٹیاں اس قدر قد آور تھی کہ اگر دن کے وقت بھی کوئی ان میں چھپ جائے تو آسانی سے ملنا مشکل تھا۔ یہ 2 منزلہ عمارت اس قدر خستہ حال تھی کہ بیرونی دیواروں کا جگہ جگہ سے پلستر ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ اوپر والی منزل پر 2 ہی کمرے نظر آ رہے تھے، جن کی کھڑکیوں کے پھٹ ٹوٹ چکے تھے۔ میں کچھ دیر تک اس کو یوں ہی دیکھتا رہا، پھر بوٹیوں کو ہاتھ سے ہٹاتا ہوا اس راہداری کی طرف بڑھ گیا جو اندر داخل ہوتی تھی۔ بلائی منزل 4 کمروں پر مشتمل تھی، جس کے درمیان میں لمبی راہداری تھی۔ یہ راہداری سامنے دیوار پر ختم ہوتی اور پھر وہیں سے چھت کی طرف سیڑھیاں نکل جاتی۔ 2 کمرے راہداری کے دائیں بائیں تھے۔ پہلی ہی نظر میں مجھے اندازہ ہو گیا ضرور یہ کوئی بہت پرانا اسکول ہے۔ پھر میرا اندازہ اس وقت صحیح نکلا جب میں راہداری پر پاؤں دھرتا اندر داخل ہوا۔ میرے بائیں ہاتھ پر بنے کمرے میں بہت سارے ڈیسک اور بینچ پڑے تھے۔ یہ ڈیسک اور بینچ اس دور کے معلوم ہوتے تھے جب کبھی پاکستان قیام میں نہیں آیا تھا۔ میں اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ لکڑی کے بڑے مضبوط ڈیسک اور بینچوں پر آج اس قدر مٹی اور دھول کی تہ جمی ہوئی تھی، جن پر بیٹھ کر کسی زمانے میں طالبہ اور طالبات پڑھتے ہوں گے۔ سامنے دیوار پر تقریباً 3 فٹ کی اونچائی پر ایک بلیک بورڈ نصب تھا، جس پر کبھی لکھا جاتا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کمرے میں اور کچھ خاص نہ تھا۔ اس کمرے میں 4-5 پرانی سی کرسیاں اور ایک میز رکھا ہوا تھا۔ ان پر بھی مٹی اور گرد اس قدر پڑی تھی جیسے برسوں سے کوئی نہ آیا ہو۔ ضرور یہ اس اسکول کا سٹاف روم تھا، جہاں دوپہر کو استاذہ آ کر گپ شپ لگایا کرتے ہوں گے۔ وہاں سے نکل کر اس کے ساتھ والے کمرے میں آ گیا۔ یہاں پر ایک لکڑی کی الماری، ایک بڑی سی کرسی اور ایک چھوٹا سا میز رکھا تھا۔ یقیناً یہ کمرہ ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل کا ہوگا۔ الماری بند تھی، اس کی کنڈی پر زنگ آلودہ تالا لگا ہوا تھا۔ پہلے میں نے سوچا اس تالے کو توڑ کر دیکھوں الماری کے اندر کیا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس میں فائلیں یا رجسٹر وغیرہ ہوں گے۔ اس کے بعد راہداری کو عبور کر کے آخری کمرے میں آ گیا۔ یہاں پر تاریکی تھی، لہٰذا مجھے موبائل کی ٹارچ روشن کرنا پڑی۔ یہاں پر بھی ڈیسک اور بینچ موجود تھے۔ یہاں پر مٹی اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ جیسے کوئی ہاتھوں سے ڈال کر گیا ہو۔ در و دیوار پر اتنے جالے تھے، دیکھ کر جرجری سی آ گئی۔ لگ تو ایسے ہی رہا تھا پورے گاؤں کے کیڑے یہاں آباد ہوں گے۔ اس کمرے کی نسبت پہلے کمرے صاف تھے۔ میں نے ایک پل بھی وہاں رکنا گوارا نہ کیا اور راہداری میں آ گیا۔ یہاں سے سیڑھیاں اوپر کی طرف جاتی تھی۔ موبائل کی روشنی آن رکھے سیڑھیوں پر پاؤں درتا اوپر آ گیا۔ یہاں بھی 2 کمروں کے وسط میں چھوٹی سی راہداری تھی۔ ابتدائی کمرے میں ڈیسک اور بینچ موجود تھے، مگر یہاں کی تعداد کم تھی۔
ڈیسک اور بینچ جس ترتیب سے رکھے تھے، لگ تو ایسا رہا تھا کہ روز کوئی پڑھنے آتا ہے۔ یہاں پر بھی دیوار میں تختہ سیاہ نصب تھا۔ اس کمرے کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں آمنے سامنے 2 کھڑکیاں تھی، جس کے دونوں پھٹ نہ جانے کب سے ٹوٹ چکے تھے۔ میں ایک طرف کھڑکی کے پاس آ گیا۔ اس ٹوٹے ہوئے اسکول کا احاطہ 4 دیواری اور دور دور تک کھیتوں کا لامتناہی سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ سورج کی کرنیں کھڑکی سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ 2-4 منٹ وہاں رک کر میں نے اگلے کمرے میں جانے کا فیصلہ کر لیا، جس کا دروازہ کافی آگے نکر میں تھا۔ یہ انوکھی بات تھی، صرف اسی روم کا دروازہ تھا، باقی اوپر نیچے والے ایسے ہی تھے۔ لکڑی کے بنے پرانے دروازے پر کچھ عجیب طرح کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ موبائل کی روشنی میں بھی واضح نہ ہوئے ایک طرف کسی زبان میں کچھ لکھا ہوا نظر آیا، مگر میں وہ پڑھ نہ سکا۔ میں نے موبائل بائیں ہاتھ میں پکڑ کر دائیں ہاتھ سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ چڑچڑاہٹ اور عجیب سی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اکھڑ کر میرے اوپر ہی آ گرے گا۔ اندر اس قدر اندھیرا تھا جیسے گہری قبر ہو۔ میں نے موبائل کی روشنی اندر ڈالی۔ اف خدا کی پناہ، بہت ساری چمگادڑیں چھت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ ان کی چھوٹی چھوٹی لال آنکھیں روشنی سے ایسے چمکنے لگی جیسے چھوٹے چھوٹے انگارے ہوں۔ روشنی پڑتے ہی وہ یکدم سے پھڑپھڑانے لگی۔ ان کی چوں چوں چین چین جیسی آوازیں سن کر مجھے ایسا لگا جیسے ابھی مجھ پر جھپٹ پڑیں گی۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ چمگادڑوں کی اتنی تعداد اگر مجھ پر حملہ کرتے تو شاید کوئی میری مدد کو نہ آتا۔ دیہاتی ہوتے ہی تو ہم پرست ہیں، بھوت پریت کا چکر سمجھ کر الٹا مجھے کوس ڈالتے۔ میں فوراً نیچے آ گیا۔ احاطے میں کچھ دیر رک کر ایک بار پھر میں نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ اسکول کافی پرانا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی اس کا سامان ابھی تک موجود تھا، ابھی تک کسی چور اچکے کی نظروں سے کیسے محفوظ رہا، یہ بات ہضم نہ ہو رہی تھی۔ میں نے وہاں سے ہی دیوار پھاندی اور باہر آ گیا۔ ابھی میں وہاں سے 2 قدم ہی واپسی کی طرف چلا تھا کہ پیچھے سے کسی کی آواز نے مجھے روک لیا۔ وہ کوئی بوڑھا سا دیہاتی تھا جس نے کندھے پر ایک چولا سا لٹکا رکھا تھا اور ہاتھ میں درانتی اس انداز میں پکڑ رکھی تھی جو آس پاس کے کھیتوں سے گھاس کاٹ کر اپنے چولے میں ڈال رہا تھا۔ پتر، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنی بوڑھی نگاہوں سے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اپنے اور عارف کے تعلقات کے بارے میں بتایا اور یہ بھی کہا کہ میں یہاں مہمان آیا ہوں، صرف عمارت کو دیکھنے کی غرض سے اندر گیا تھا۔ پتر، شاید تجھے یہ پتا نہیں، یہ جگہ بڑی منحوس ہے، آئندہ کبھی اس کے اندر مت آنا، بوڑھے نے نصیحت آمیز انداز میں کہا۔ مگر بزرگوں، ایسا کیا ہے اس عمارت میں؟ میری تجسس حس پھڑکنے لگی۔ پتر، یہ انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا اسکول ہے، مگر ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے یہ جگہ ہندوؤں کے مندر کی تھی۔ انگریزوں نے یہاں پر قبضہ کر لیا، پھر مندر مسمار کر کے یہاں اسکول بنا دیا۔ وہ تو یہاں سے چلے گئے مگر یہ ویران ہو گیا۔ مسلمان ان سے نفرت کرتے تھے، انہوں نے اپنا الگ اسکول بنا لیا۔ جب بھی رات ہوتی ہے تو یہاں سے بڑی عجیب عجیب سی آوازیں آتی ہیں۔ اوپر والی کھڑکی کے پاس کسی نوجوان لڑکی کو بھی دیکھا گیا ہے۔ اس کی پنجیبوں کی آواز رات یہاں سے گزرتے بہت سے لوگوں نے سنی ہے۔ چند ایک آدمیوں نے اسے یہاں باہر اس جگہ کھڑے دیکھا ہے۔ سنا ہے لڑکی بڑی خوبصورت ہے، بڑے مہنگے زیور اور قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہے، مگر کچھ لوگ ایک بدصورت خوفناک چڑیل کو بھی یہاں اکثر دیکھ چکے ہیں۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دونوں روپ ایک ہی لڑکی کے ہیں۔ اب اللہ ہی جانے کیا سچ ہے کیا جھوٹ۔ ہم تو دن کے وقت بھی اس کے اندر نہیں جاتے، رات کو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ہمارا مویشی جانور اس کے اندر جاتا ہے تو ہم اس کے پیچھے بھی نہیں جاتے۔ پچھلے دنوں مسلسل بارشوں کی وجہ سے اس کی ایک دیوار گر چکی تھی، لہٰذا گاؤں والوں نے مل کر وہاں کانٹے دار تار کی باڑ لگا دی تاکہ کوئی انسان تو کیا جانور بھی اندر نہ جا سکے۔ بابا جی، آپ کس زمانے کی بات کر رہے ہو؟ آج کل کے دور میں یہ قصے کہانیاں محض سنی سنائی باتیں ہیں۔ میں ایسی باتوں کو ہرگز نہیں مانتا جو تو ہم پرستی پر مشتمل ہوں۔ یہ صرف آپ لوگوں کا وہم ہے، اندر کا ڈر ہے اور کچھ نہیں۔ میں نے بے یقینی کے انداز میں جواب دیا۔ اگر تجھے میری باتوں پر یقین نہیں تو جا کر عارف کے ابا سے پوچھ لے،
اب میں چلتا ہوں۔ وہ بزرگ وہاں سے ایک طرف چلا گیا۔ مجھے اس کے دماغ پر شک ہونے لگا اور ہونٹوں پر تنزیہ مسکراہٹ سجا کر کہا گیا،